آج بات کروں گا ایک پاکستانی شہری کے ہوتے ہوئے کہ پارٹی کا چیئرمین ہوتے نہیں، پاکستان ایک شہری کی طرح. دیکھیں، میں ایوب خان کے دور میں بڑا ہوا. جب ہم اسکول میں تھے تو ایوب خان کا دور تھا، اور ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی تھی. تو جب میں پہلی دفعہ کرکٹ کھیلنے گیا انگلینڈ، اور پھر میں ادھر پڑھائی کی، پھر میں نے کوئی 18 سال پروفیشنل کرکٹ کھیلی وہاں. تو میں نے پہلی دفعہ وہ جو سسٹم ہم نے اپنایا ہوا ہے، ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی پاکستان میں جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، وہ میں نے پہلی دفعہ جب 18 سال کی عمر میں گیا تو میں نے وہ سسٹم دیکھا، اور وہ میں نے سسٹم اندر سے دیکھا. یونیورسٹی میں بھی میں نے پالیٹکس پڑھی، اور جب میں نے وہ سسٹم کو اندر سے دیکھا اور سمجھا ان کا کہ کیوں ان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کامیاب ہے، تو میں دو نتیجوں پہ آیا. دو وجہ ہیں، دو بنیادی فاؤنڈیشنز جن کے اوپر ان کی جمہوریت کھڑی ہے اور ان کا ملک کھڑا ہے. نمبر 1، رول آف لا. جب برطانیہ کے اوپر پورا ہٹلر کا آنسلاٹ تھا تو چرچل کے پاس لوگ گئے کہ جی ہمارا ملک بچ جائے گا. اس نے بجائے جواب دینے کے لیے کہ ہماری فوج کتنی تکڑی ہے، اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا، ان کا جو مورل سٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہیں، جو ان کے اخلاقیات ہے، وہ ایک بہت جو لیڈرشپ کی ایک بڑی معیار کی ہے. سو یہ دو چیزیں تھیں جو دونوں میں نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی. نہ یہ رول آف لا تھا، اور جو ہماری اشرافیہ کی جو اخلاقیات تھی اس کی بڑی نچلی سٹینڈرڈ تھی اور وہ گرتی گئی. یہ دو چیزیں تھیں. اور تیسری چیز تھی فریڈم آف ایکسپریشن. یہ جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں، ادھر ایک ہائیڈ پارک کارنر ہوتا ہے، ابھی بھی ہے، تو وہاں کوئی بھی سنڈے کو چلا جائے، وہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ جا کے جو مرضی بولنا چاہتا تھا وہ بولتا تھا. لیکن اگر آپ پبلکلی کسی بھی انسان کو سلانڈر کریں، یعنی اس کے کردار کشی کریں، تو جتنے اسٹرکٹ قانون وہاں تھے. میں وہ ایک کیس لڑا ہوں انگلینڈ کا، وہ 3 ہفتے فرنٹ پیج ہیڈ لائن کیس تھا. 2 ان کے کھلاڑی ایئن بوتھم اور ایلن ڈیم نے میرے اوپر کیس کیا، اور میں وہ عدالت کے اندر وہ کیس لڑا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی اتنی اسٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں. آپ اگر کسی کی توہین کر دیں، سلانڈر کر دیں، تو جو پروٹیکشن ہے ایک انسان کو اپنی ڈگنیٹی کی، وہ کبھی بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. سو پہلے میں آپ کو بیس کر دوں کہ جو میرا ایکسپیرئنس تھا جمہوریت کا، فریڈم آف ایکسپریشن، رول آف لا، فلاحی ریاست، وہ میں نے ساری برطانیہ کے اندر دیکھی. اور میں اس عمر میں گیا تھا جب یہاں نہ کوئی ڈیموکریسی تھی، یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی، اور جو مورل سٹینڈرڈز تھے، ابھی بھی انگریز جب یہاں سے گیا تھا تو کافی ہماری جو موریلٹی تھی وہ کافی اوپر تھی. وہ آہستہ آہستہ گرتی گئی. اور میں پھر جب پاکستان میں جو اب میں آپ کا تجزیہ دیتا ہوں، آپ سب یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے، اور بیسکلی آپ نے سب نے ایک ہی بات کی، اصل میں رول آف لا نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے. اسی لیے میں نے جب اپنی پالیٹکس شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف، کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں. یہ ہے انصاف. سمپل یہ ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. بیسکلی جو ابن خلدون نے آج سے پتہ نہیں 700-800 سال پہلے بات کہی تھی، اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا، کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سویلائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے. اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر. اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا اسٹڈی کیا، اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ اسٹڈی کی. میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکریسیز جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں. رول آف لا سب سے پہلی چیز.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی میں, اور یہ پھر میرا 70 سال کی عمر کا ہو گیا ہوں, ساری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈفرنس ہے خوشحال معاشروں میں اور وہ جدھر غربت ہے, ایک ہی ڈفرنس ہے, رول آف لا. جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جدھر کمزور کے لیے ایک کمزور چوری کرے تو جیل میں ہے, طاقتور چوری کرے تو این آر او مل جائے. یہ تب وہ کلیئر تھا کہ جب آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا, جو بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ ساری ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں, ساری ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں, ایک ہی مسئلہ ہے وہاں, طاقتور سے چوری کر کے سارے پیسے بھجوا دیتا ہے ویسٹرن اکاؤنٹس میں. ایک فیکٹ آئی پینل, یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک پینل آف اکانومسٹ بٹھائی جس نے صرف اس کا کام تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں, غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں. اس پینل نے ایک سال کے بعد رپورٹ دی, انہوں نے کہا 1.7 ٹریلین ڈالرز 1700 ارب روپیہ غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحب اقتدار ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے. وہ ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے, ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقتور کو لانا قانون کے نیچے. اس لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے 26 سال پہلے, اور تب سے میری سٹرگل ایک ہی ہے. سٹرگل یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان اس ملک کے اوپر 32 سال ہو گئے ہیں, اب انہوں نے 32 سال باریاں لی ہیں, یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا, ایک بیماری ہے رول آف لا نہ ہونے کی, سمٹمز یہ ہے کہ وہ کرپشن ہے. یہ تب سے سٹرگل تھی, شروع ہوئی 26 سال پہلے. پاکستان میں کیوں نہیں رول آف لا آیا؟ ملٹری ڈکٹیٹرز نے 64 سال میں آدھا ملٹری نے حکومت کیا, آدھا کیا ہے ان دو خاندانوں نے. کیوں نہیں دونوں کے دور میں رول آف لا آیا؟ ملٹری جب ایک ڈکٹیٹر ملک کو سنبھالتا ہے, ٹیک اوور کرتا ہے, تو وہ بائی ڈیفینیشن رول آف لا کو ختم کر دیتا ہے, وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتا ہے. اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے, وہ سارے اداروں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. تینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا, ساروں نے اپنے آپ کو جمہوری بنایا, بائی ڈیفینیشن انہوں نے اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا, اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا. اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے, کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا. جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا, تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. جنرل مشرف نے شروع میں, کیونکہ لوگ ان دو پارٹیز کے 11 سالوں میں تنگ تھے, اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں منی, کیونکہ دو دفعہ وہ دونوں گورنمنٹس کرپشن پہ نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھی. جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو وہ پاپولر تھا, کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہو گئی. وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی. تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں ریوائیو ہونا شروع ہو گئی. اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا. جب اس نے دیکھا, جب خاص طور پہ وہ چیف جسٹس کی موومنٹ شروع ہوئی آزاد عدلیہ کی, تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیا, کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا, میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں, کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے. اب یہ دو پارٹیز آئیں, دو خاندان, ان کی کیا مجبوری ہے؟ دونوں کرپشن پہ پکڑے, شروع کر دی انہوں نے کرپشن. جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا. یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے. تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج, کیونکہ وہاں ایسا کو سارا پتہ تھا ان کی چوریوں کا, وہ سارے ریکارڈ رکھتے تھے. تو ان کی مجبوری کیا ہوئی, نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا, میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا, لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج, اور پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف لا چاہتا تھا, اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی, یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے. زرداری کا سملر پرابلم تھا.
تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفارمیشن.